آپ کی جو پارٹی کے قائد ہیں نواز شریف صاحب، جو 21 اکتوبر کو واپس بھی آ رہے ہیں، ان کے بہت سے عرب ممالک کے جو حکمران ہیں ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں مسلمان ممالک کو اکٹھا کرنے میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ جی ہمیں پاکستان کی جو صورتحال ہے، پاکستان کی اس وقت جو طاقت ہے ڈپلومیسی کی، اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ پاکستان اس میں حصہ ضرور لے، لیکن یہ ایکسیپٹ کرنا کہ ہم کوئی آگے بڑھ کر کوئی بہت بڑا تصفیہ کروا سکتے ہیں پاکستان نہیں، کا اس وقت جو تصفیہ تو نہیں کروا سکتے، لیکن جو میں نے پہلے سوال کیا تھا کہ جو مسلمان حکمرانوں کا رد عمل ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ تو امریکہ کا اور اس میں باقیوں کا ضرور ہے۔ محمد نواز شریف جو پاکستان کے سب سے سینئر سٹیٹسمین ہیں، اور مجھے یہ توقع ہے کہ وہ سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، تو وہ وہاں بھی یہ بات کریں گے کہ یہ نہ صرف جو ایک روایتی اجلاس ہوگا ابھی انشاءاللہ OIC کا اس معاملے میں، لیکن فلسطینیوں کے حقوق کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہے، کیونکہ میر صاحب یہ بالکل وہی صورتحال ہے جو کشمیر میں ہے، کہ وہاں بھی ایک غیر قانونی قبضہ ہے ہندوستان کا، اور بیرونی دنیا کو اور مغربی دنیا کو یہ آئینہ بھی اٹھانا ہے کہ جس حق کی وجہ سے آپ یوکرین کو ٹینک دے رہے ہیں، میزائل دے رہے ہیں، ڈرونز دے رہے ہیں، بڑے بڑے جو ہیں وہ اسلحہ ہاں، پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ اسی حق کا اعادہ ہے جو فلسطینیوں نے کیا ہے اور جو کشمیری ہندوستان میں کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ اصول کہ کوئی بڑی طاقت چھوٹی طاقت پر اپنے جو زیادہ سٹرنگتھ کی بنیاد پر حملہ آور نہ ہو، اور چھوٹی جو ملک ہے ان کو بھی، قوموں کو یہ حق ہے کہ وہ زندہ ہوں اور وہ آزاد ہوں۔ تو یہ کشمیر پر بھی ہے، یہ فلسطین پر بھی ہے، اور یوکرین پر بھی ہے۔ تو آج یوکرین، فلسطین اور کشمیر ایک ہی لائن میں کھڑے ہیں، اور ہر ملک نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ان کی حمایت میں کھڑا ہوگا یا ان کے خلاف کھڑا اچھا، ہوگا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین ہمارا یوکرین ہے اور کشمیر بھی ہمارا یوکرین ہے، لیکن اب پاکستان کی سیاست کی طرف واپس آتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی پہ ان کی بڑے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو آپ کے ایک سابقہ ساتھی ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ کسی استقبال کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ استقبال کس بات کا کر رہے ہیں، کہ وہ کون سا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کون سی کامیابی حاصل کر کے واپس آ رہے ہیں؟ وہ تو علاج کے لیے گئے تھے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی سے پاکستانی عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ جی دو فائدے ہیں۔ ایک تو انشاءاللہ جب وہ 21 اکتوبر کو آئیں گے اور مینار پاکستان میں بات کریں گے، تو پاکستان میں جو ایک عمومی مایوسی پھیلی ہے اس سے نکلنے کا رستہ دکھائیں گے۔ اور ان کے علاوہ پاکستان میں اس وقت کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس نے پہلے بھی پاکستان کو مایوسی سے نکالا ہو۔ 2013 میں بدترین دہشت گردی تھی، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ تھی، اسی طرح کی غریب کش مہنگائی تھی جو آج ہے، تو نواز شریف نے قوم کو اس میں سے نکالا۔ تو لہٰذا ان کی جو کریڈیبلٹی ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کو مشکل حالات سے نکالا ہو، چاہے وہ 1998 میں جب ہندوستان نے ایٹم کا دھماکہ کیا تھا اور نواز شریف اس کے جواب میں ایک دھماکہ اچھا زیادہ کر کے خرم صاحب، پاکستان کو سرخرو کیا تھا۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی ان کی واپسی، پاکستان میں جو سیاسی انجینئرنگ کرنے والی طاقتیں ہیں ہاں، ان کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ آپ اگر جتنی مرضی کوشش کر لیں، جس شخص کی عوام میں جڑیں ہیں اس کو انجینئرنگ کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک دفعہ پھر واپس آئے گا۔ کیا یہ آپ نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے بارے میں یہ بات کی ہے؟ جی اس سے پہلے بھی بڑی ان کے نہ صرف وہ بلکہ ان کے پیش رو نے بھی کوشش کی تھی چلیں، کہ کسی طرح جو ہے اچھا، یہ کام کر لیا جائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اور یہ بھی ایک سبق ہے ہم سب کے لیے کہ عوام کی جو طاقت ہے بالآخر وہی اللہ اچھا، تعالیٰ کے میں نے بعد ایک وقفہ لینا ہے، قائم رہنے والی ہے۔ ایک وقفہ لینا ہے، اور وقفے کے